السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں کے بعد آپ سب لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضری ہو رہی ہے ہماری۔ معاف کیجیے گا، میں کلاس کی جو پابندی ہونی چاہیے تھی وہ مجھ سے نہیں ہو پائی، چونکہ کچھ مشغولیات زیادہ تھیں۔ اس کے لیے بہت بہت معذرت آپ سب لوگوں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن کے آؤٹ ہونے کی ڈیٹ آپ سب لوگوں نے دیکھ ہی لی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ محنت سے خوب دل لگا کر کے پڑھ رہے ہوں گے، اور پڑھنا بھی چاہیے، چونکہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، فہرست میں نام آپ کو چاہیے، تو آپ کو محنت کرنی ہی ہوگی اور کرنی چاہیے، اور آپ لوگ کر رہے ہوں گے۔ اب بات رہی ہماری جو ذمہ داری تھی، جو میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا، میں اس پہ قائم ہوں الحمدللہ۔ اس کے لیے میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں۔ کچھ مشغولیات ایسی ہیں جن کو ٹالا نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے بہت بہت معذرت۔ ایسے ہی بالکل بیسک سوال آپ اسکرین کو پاز کر کے روک کر کے دیکھیے گا، اور خود کو ٹٹولیے گا کہ میں نے بھی وہ کتابیں پڑھی ہے جہاں سے کوشچن لے کر سر آئے ہیں ہمارے سامنے، تو ذرا سا دیکھیں اس بارے میں کہ میں کتنا سمجھی ہوں یا کتنا سمجھا ہوں، یا میرے پڑھنے کا انداز جو ہے جب کوشچن بنتے ہیں اس سے تو کس طریقے کا بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جانچنے کے لیے، اور آج کے کوشچن میں کچھ چیزیں میں نے بہت مختلف کی ہیں، اور آپ لوگوں سے ایک رائے لی ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو پڑھایا جائے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ تو اسی کوشچن میں کئی پیرائیں ہیں، اور کئی زاویے سے میں نے اپنی بات آپ تک پہنچانے کی ایک کوشش کی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ہماری کلاس۔ اور ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہا ہوں کہ ذرا آپ لوگ جانچیے گا خود کو کہ میں کتنے پانی میں ہوں، یا پھر اور ابھی کتنی تیاری کی مجھے ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی انشائیہ اور انشائیے کن کی تصنیف ہے؟ کیا ہے؟ پہلے اس کو پڑھیے گا، سوال کو غور سے۔ انشائیہ اور انشائیے کن کی تصنیف ہے؟ انشائیہ اور انشائیے کن کی تصنیف ہے؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کا جواب محمد سید محمد حسنین صاحب ہے نا؟ کلاس 9 کی کتاب ہے، کہکشاں، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس کی جو شروعات ہے وہ یہیں سے ہے، اور میں نے وہیں سے کوشچن بنایا ہے۔ اب ذرا سا آپ کو یہ دیکھنا ہے خود میں کہ آپ کو کتنا کمانڈ حاصل ہوا۔ انشائیہ اور انشائیے کے زیر عنوان یہ 1997 میں منظر عام پر آیا، اور اس کتاب میں محمد حسین آزاد سے لے کر شیفتہ فرحت تک کل 27 انشائیہ نگاروں کے مضامین شامل ہیں۔ اب ان کو میں تو بس اس کوشچن کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو پڑھنا کس انداز سے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہیں، لیکن چونکہ پڑھنے کا انداز پرانا ہے، اور پھر وہی چیزیں جب آپ کے سامنے ایگزامینر لے کر آتا ہے تو آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے پوچھ لیا۔ تو پریکٹس از دا بیسٹ میتھڈ فار سکسیس۔ ٹھیک ہے، کامیابی کے لیے پریکٹس کا کرنا ہونا بہت ضروری چیز ہے۔ بالکل آپ ہی کی جو کتاب ہے اسی کا بیسک لے کر آیا ہوں، چونکہ میں نے یہاں لکھ رکھا نا کہ STET ہے نا۔ اب کچھ بچوں نے کہا بھی ہے کہ سر ذرا STET کا سلیبس ڈسکشن کر لیجیے گا تو اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، وہ دکھاؤں گا میں آپ سب کو۔ تو دیکھیے گا، ذرا ٹٹولیے گا کہ انشائیہ اور انشائیے کن کی تصنیف ہے؟ سید محمد حسنین صاحب کی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے جو کوشچن ہے، مشام رسالہ کس نے جاری کیا تھا؟ یہ بہت اہم ہے، مشام رسالہ کس نے جاری کیا تھا؟ اب آپ دیکھیں گے کہ اسی کتاب میں سید محمد حسنین صاحب کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے کہ وہ خاکے بھی لکھے ہیں، تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں، تو وہاں آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے مگدھ یونیورسٹی سے ایک رسالہ مشام کے نام سے نکالا تھا، جس کی ریسرچ کے اعتبار سے اہمیت تھی، مگر اردو میں لائٹ ایسے کو انشائیے کے نام سے متعارف کرانے کا اہم کام انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کوشچن کو کئی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے۔ اگر ایگزامینر آپ کو تھوڑا سا گھمانا چاہے گا تو وہ اس کوشچن کے ذریعے سے آپ سے کھیل سکتا ہے کہ ریسرچ کے اعتبار سے اہمیت تھی، مندرجہ ذیل میں سے وہ کون سے رسالے تھے۔ تو اس طریقے سے
آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ تو کس نے جاری کیا تھا؟ سید محمد حسنین صاحب نے کیا تھا، جو ایک سے زائد میں سے یعنی کوئی اس کا آپشن ہوگا ای۔ اور اس کے جاری کرنے والے کون تھے؟ حسنین صاحب۔ کون تھے بھائی؟ وہی حسنین صاحب۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ان کو پہلے پی ایچ ڈی کر کے ریاست بہار میں اردو کی پہلی پی ایچ ڈی ڈگری جو ہے لینے کا امتیاز حاصل ہے۔ اس بات کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیے گا۔ یہ چیزیں بہت باریک ہیں اور بہت آسان ہے، تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے۔ ہمیں پڑھاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے اتنا آسان، لیکن پھر بھی چونکہ ضرورت ہے اس کی، چونکہ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کی لاپرواہی شاید اتنی ہے کہ وہ ابھی ان چیزوں کو نہیں پکڑ پائے ہیں، یا پھر پڑھنے کا جو ان کا طریقہ ہے وہ ان کو اپڈیٹ نہیں کر پائے ہیں۔ تو اسی کے خاطر میں نے یہ آپ کے سامنے لایا، حالانکہ اتنا آسان کوشچن میں لے کر آتا بھی نہیں اور اچھا بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو جانچنے کے لیے بس یوں سمجھیے کہ آپ خود ہی اپنے آپ میں استاذ ہیں۔ اپنا اندھیرے میں اکیلے میں بیٹھ کے دیکھیے گا اور اندازہ کیجیے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، بس اس کے لیے، اور کسی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال ہے کہ مراسلہ کشمیری کے لیے کس نے مضامین لکھنے شروع کیے؟ کس نے لکھے تھے بھائی؟ رتن ناصر شار نے لکھے تھے، ہے نا؟ پنڈت رتن ناصر شار صاحب نے لکھے تھے۔ اب علامہ شبلی نعمانی کون ہے، علامہ عطا حسین صفدر کون ہے، یہ سب چیزیں آپ کو بتائی ہوں گی، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ جب اپڈیٹ ورژن اس کا آئے گا تو اس میں دیکھ لیجئے گا۔ اب دیکھیے فسانہ آزاد کا موضوع کیا ہے؟ اب انشائیہ ہے، ناول ہے، کہانی ہے، کیا ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ فسانہ آزاد کی جو ہے موضوع وہ ناول کا ہے، اور یہ کتاب ان کی معرکۃ الآراء ہے، اور یہ بہت مشہور ہوئی، ہم سب جانتے ہیں اس بارے میں۔ اب دیکھیے آنکھ مچولی کیا ہے؟ یہ کس کا افسانہ ہے بھئی؟ یہ شکیلہ اختر کا ہے، برج موہن کا ہے، کنہیا لال کپور کا ہے۔ اب اس میں 3 نام، اور تینوں نام بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کنہیا لال کپور، کنہیا لال کپور کے بارے میں آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا، یہ مزاحیہ نگار ہے۔ کون ہے یہ؟ کنہیا لال کپور جو ہیں یہ مزاحیہ نگار ہے، یعنی طنز و مزاح کی باتیں کرتے ہیں، مزے کی باتیں کرتے ہیں، ہنسانے کی باتیں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور شکیلہ اختر ایک نام آپ نے دیکھا ہوگا، شکیلہ اختر کا، ہے نا؟ ان کا ایک افسانہ آیا تھا، جو پہلا افسانہ تھا ان کا رحمت کے نام سے، جو 1936 میں ادب لطیف میں شائع ہوا تھا۔ کس میں شائع ہوا تھا؟ ادب لطیف میں۔ اور یہ جو آنکھ مچولی ہے یہ انہی کا ہے، کن کا؟ شکیلہ اختر صاحبہ کا ہے۔ ان کا تعلق بہار سے ہی ہے، آپ کے کتاب میں بہت تفصیل سے دیا ہوا ہے، پڑھ لیجئے گا اور اس کو اچھے سے نوٹ کر لیجئے گا، اور دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو پڑھنا کیسے ہے، بس اسی، اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا، ورنہ بہت آسان ہے، جو پڑھے اس کے لیے آسان ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ کرشن چندر تقریباً کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ دیکھیے 4 ہے، 3 ہے، 6 ہے، 1 سے زائد ہے۔ یہ بھی آپ کی کتاب میں صحیح ہے، بالکل بنیاد سے میں نے اٹھایا ہے۔ تو کرشن چندر کی تو تقریباً 80 سے زائد کتابیں، کتنی لکھی ہیں بھائی؟ 80 سے زائد کتابیں لکھی انہوں نے، تقریباً 80 تو لکھی ہیں، تو کوئی نہیں، اس کا جواب یہی ہوگا، کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا، یہ جو سوال ہے آپ کا، اور یہ سوال یہ دوسرا پہلو ہے، ذرا اس پر بھی غور کیجیے گا، میں نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کرشن چندر کی بنیادی ادبی پہچان کیا تھی؟ اردو کے تو ادیب تھے ہی، ہے نا؟ کون؟ کرشن چندر صاحب۔ لیکن ان کی جو بنیادی پہچان تھی، یعنی ادب کی دنیا میں ان کو کس طریقے سے جگہ ملی، یعنی انہوں نے ادبا کے درمیان، اردو ادب لکھنے والوں کے درمیان، اردو ادب کے طالب علموں کے درمیان انہوں نے اپنی پہچان کیسے بنائی؟ افسانہ نگار کی بنائی، ناول نگار کی بنائی، یا صنفی ادب کی؟ کس کی بنائی؟ تو یہ بات تو صحیح ہے افسانہ نگار کی، لیکن کیسا، یہ جاننے کی بات ہے۔ رومانوی افسانہ نگار تھے۔ کیسے تھے؟ رومانوی افسانہ نگار۔ آپ جب اپنی کتاب کو کھولیں گے تو اس میں پڑھیں گے آپ بنیادی طور پہ چیزیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میں آپ کے کتاب میں سے ہی لے کر آیا ہوں، اور تاکہ آپ کو اس بات کا احساس دلاؤں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کتاب پڑھنا، اور پھر جب اس میں سے سوالات بنتے ہیں اور کس طریقے سے بنتے ہیں اور کیسے گھمایا جا سکتا ہے، تو میں تو آسان وے میں گھمایا ہے، لیکن گھمانے والا چاہے گا اور اس کو مزید گھمایا جا سکتا ہے۔ مطلب گھمانے کا مطلب، جیسے بی پی ایس سی کے کوشچن ہوتے ہیں ماڈریٹ کوشچن، اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کرشن چندر کی جو بنیادی پہچان تھی وہ کس کی تھی بھائی؟ وہ رومانوی ادب کی تھی، ہے نا؟ پڑھے ہیں آپ؟ ہاں، یہ بات آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور انہی کے ایک سوال گزشتہ بی پی ایس سی میں آپ نے دیکھا ہوگا، گدھے کی سرگزشت، یہ انہی کا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور یاد رکھیے گا ان کا جو پہلا ناول آیا تھا ان کا نام تھا شکست۔ کیا نام تھا ان کا؟ شکست۔ باقی وہ
جو آپ کی کتاب میں ہے، بہت اچھے سے تفصیل سے لکھا ہوا ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، بس میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ پڑھنا کیسے ہے۔ سوال ہے کہ تنکے کا سہارا کس کا؟ ناولٹ ہے، ناول نہیں پوچھا ہے، ناول الگ چیز ہے اور ناولٹ الگ چیز ہے، یہ میں نے قواعد میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ بیگم انیس قدوائی کی ہیں یا اسمت چغتائی کی ہیں، شکیلہ اختر کی ہے، تو معلوم ہے کہ اسمت چغتائی کی ہیں۔ اور اس میں چغتائی کون ہے، ضدی، لحاف، ٹیڑھی کی لکیر، یہ ساری چیزیں ان کے تعلق سے بہت اچھے سے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، اور اس کو ماڈریٹ طریقے سے پھر میں آپ کے سامنے کوشچن لے کر آؤں گا، یہ تو بس صرف آپ کے جانچنے کے لیے، اور ایک شروعات میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ نہ ہو سے اچھا ہے کہ کچھ ہو، تو اسی لیے میں نے کہا کہ بالکل بیسک سے لے کے چل رہا ہوں ان کو، اور تیزی کے ساتھ 9th پھر 10th پھر 11th پھر 12th، ایسی جو کہکشاں درخشاں جو بک ہے پہلے ان کو کمپلیٹ کرا دوں، اس کے بعد پھر جو ماڈریٹ کوشچن ہیں جو اعلیٰ معیاری کتابوں کے ہیں، جو گریجویشن لیول کی کتابیں ہیں، پھر اس میں سے کوشچن لے کر کے آپ کے سامنے ایسے ہی آؤں۔ تو یہ دوسرا پہلو تھا آپ کے سوالات کا۔ اور اگلا سوال ہے، شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ معلوم ہے شعر العجم کی تصنیف ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ شعر العجم صاحب یہ شبلی نعمانی صاحب کی تصنیف ہے۔ اب اس کا اعلیٰ پہلو کیا ہوگا جس کی بات میں کر رہا ہوں، ماڈریٹ پہلو، کی شعر العجم کس موضوع پر لکھی گئی ہے۔ اب شعر العجم، عجم کا مطلب ہوتا ہے عرب کے علاوہ جو ہے وہ عجم ہے، اب انہوں نے کس طریقے سے اس میں کن کن چیزوں کے بارے میں لکھا ہے، یہ گفتگو اگر ہوگی تو وہ اعلیٰ معیار کی ہوگی، جو گریجویشن لیول کی ہوگی، جب وہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں ان چیزوں کے بارے میں دیکھنے کو ملے گا۔ فی الحال آپ یہ جان لیجئے کہ شعر العجم جو تصنیف ہے وہ کن کی ہے، شبلی نعمانی کی ہے، ان کے علاوہ اور بھی نئی کتابیں ہیں، الفاروق ہے، اور سب سے مشہور کتاب حالانکہ ان کے شاگرد نے پوری کری ہے، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یاد رکھیے گا۔ اب یہ ہے ترجمہ نگاری، دیکھیے تھوڑا سا ٹائپنگ کا وہ ہے ڈر ہے، خیر چل جائے گا اردو میں۔ ترجمہ نگاری میں ہندوستان نے کس ادارے کا کردار نمایاں رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سوال کا تیسرا فیز ہے۔ ایک طریقہ اور ہے جو کم وقت میں آپ کو زیادہ ڈسکس کر کے چیزوں کو بتایا جا سکے، بجائے اس کے کہ ABCDE کیا جائے، اس میں لکھنے والوں کو بھی آسانی ہوگی، بتانے والوں کو بھی آسانی ہوگی۔ فورٹ ولیم کالج کا، صحیح بات ہے، کلکتہ میں جو فورٹ ولیم کالج بنا، قصہ چہار درویش، یہ ساری چیزیں ان کو ترجمہ نگاری کا کام ہوا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ترجمہ نگاری کا کام ہندوستان میں دو جگہ زیادہ ہوا ہے، ایک تو فورٹ ولیم کالج جو آپ نے پڑھا ابھی آپ کے سامنے ہے، ایک ہے وہاں عثمانیہ یونیورسٹی ہے نا جو حیدرآباد میں ہے، وہاں بھی ترجمہ نگاری کا بڑا کام ہے، لیکن قدیم ترجمہ نگاری اردو کا، بہرحال وہ تفصیل طلب ہے، جب وہ اپر کلاس آئے گی اور اس سے اعلیٰ معیار کی کلاس آئے گی تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تو بس آپ کے جانچنے کے لیے ہے۔ اب دیکھیے گا ابن انشا کا اصل نام کیا تھا، ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ شیر محمد خان نام تھا، کیا نام تھا؟ شیر محمد خان نام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی تلاش میں کیا ہے، یعنی جو اپنی تلاش میں ایک کتاب کا نام ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ کلیم الدین احمد صاحب کی سوانح ہے، عمری ہے، یہ ون لائنر کے شکل میں ہے، کیا ہے بھائی؟ کلیم الدین احمد صاحب جو بڑے ناقد ہیں اردو زبان و ادب کے، یہ ان کی سوانح ہے، عمری ہے۔ اب جن کے دیکھنے کو کیا ہے بھائی؟ یہ خاکوں کا مجموعہ ہے، کن کا؟ بیگم انیس قدوائی کا۔ کیا ہے یہ؟ تھوڑا سا طریقہ بدل دیا میں نے پوچھنے کا، اب جن کے دیکھنے کے، کیا ہے یہ؟ ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے، کس کا؟ بیگم انیس قدوائی صاحبہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ سودائی اور ایک قطرہ خون، یہ دیکھیے گا، سودائی اور ایک قطرہ خون، یہ کیا ہے بھائی؟ محترمہ اسمت چغتائی کا ناول ہے، کیا؟ سودائی اور ایک قطرہ خون، ٹھیک ہے نا۔ آزادی کے چھاؤں میں کیا ہے؟ یہ آخری سوال ہے آج کے اس سبق کے لیے۔ تو یہ مضامین کا مجموعہ ہے بیگم انیس قدوائی کا، جو انہوں نے جنگ آزادی کے خون چکا مناظر کو مضامین کی شکل میں لکھتی تھیں، اور پھر بعد میں اسی مضامین کے مجموعے کو یکجا کر کے کتاب کی شکل میں شائع کر دیا گیا، آزادی کے چھاؤں کے نام سے، جو بہت مشہور ہوئی۔ غبار کارواں انہی کا جو سوانح عمری ہے جو نامکمل ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے چیزیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، صرف اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑی ہیں یا کہاں کھڑے ہیں۔ جہاں بھی کھڑے ہوں یا کھڑی ہیں آپ، تو ذرا سا ٹٹولیے گا کہ ابھی ہم کو اور کتنا پڑھنا چاہیے تھا اور کتنا پڑھنا باقی ہے۔ اب دیکھیے اسٹیٹ بھی ہو جائے گا، اس لیے کمپٹیشن ٹف ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، تیاری آپ کو بہت محنت سے کرنی ہوگی، بہت دل لگا کر کے کرنا ہوگا، بہت محنت سے پڑھنا ہوگا، تبھی جا کر کے ایک سیٹ آپ کے نام کنفرم ہو سکتی ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ، آپ خود بھی اکیلے میں تنہائی میں پڑھیں، خوب پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ پڑھیں، چونکہ
اگر آج کی پڑھائی ہی آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے اور سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو ایک ویڈیو شارٹ میں لے کر آیا ہوں تاکہ کچھ نہیں سے کچھ ہو، یہ بہتر ہے. باقی یہ ہے کہ میں کچھ بچوں نے مجھے میسج میں لکھا ہے کہ سر ایک بار اسٹیٹ پیپر 1 اور پیپر 2 کے سلیبس کو ڈسکس کر لیجئے گا. تو میں اس کے بھی 5 منٹ کے اندر دونوں کا سلیبس آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے. رات کافی سمے ہو چکا ہے، وہ تو میں کہیں گیا ہوا تھا، آیا ہوں اور مجھے لگا کہ شاید یہ وقت ضائع نہ ہو، نیند نہیں آ رہی ہے، تو چلو کچھ ایسا کام کرتے ہیں. تو یہ آپ کے حق میں کر دیا ہے، دیکھ لیجئے گا اور ایسے ہی پیار محبت بنائے رکھیے، انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک.